بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ود افشی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت دہم کا سبق نمبر 1۔ اس کا پہلا حصہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کر لیا تھا، یا جس کا دوسرا لیکچر ہے پروفیسر مرزا محمد سعید کا کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دو واقعات یاد آتے ہیں۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا۔ رسم و راہ کہتے ہیں تعلقات میں فرق نہ آیا، میل ملاپ میں فرق نہ آیا، اسی طرح محفلیں لگتی رہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقاریر نشر کیا کریں۔ دو ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ یعنی جو تقریر لکھنے کا کانٹریکٹ کیا تھا اس کو انہوں نے واپس کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، یا بار بار اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی، یعنی آہستہ آہستہ بات یہ پطرس تک بھی پہنچ گئی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے کہا تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد میری اصلاح کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ تقریر نشر کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورا اسٹاف جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی کہ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے مسودہ کہتے ہیں لکھی ہوئی تحریر کو، کسی کی بھی لکھی ہوئی تحریر مسودہ کہلاتا ہے، میں ایک دو فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کو نوکری سے نکال ڈالنے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے تو بولا تو حضرت میری تو نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے، آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے اور بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ یہ مرزا صاحب کا یہاں پہ انگین ہمیں ان کا انداز بتایا جا رہا ہے، ان کا نرمی کا رویہ بتایا جا رہا ہے، رحم دلانہ رویہ بتایا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جنگ کے زمانے میں حسن اخلاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر فیض احمد فیض، اب یہاں جو ہم نام پڑھیں یہ زیادہ تر شاعر حضرات ہیں، آپ کو ان کے تخلص کی علامت نظر آ رہی ہوگی۔ ڈاکٹر تاثیر فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسین حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پہ، کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پہ پڑھا جاتا تھا، اس پر گفتگو ہوتی تھی۔ اس جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ اب ڈاکٹر تاثیر کو یہ نہیں پتہ تھا کہ پطرس کے استاد بھی یہاں موجود ہیں اور پروفیسر مرزا محمد سعید پطرس کے استاد ہیں، انہیں یہ بات بھی نہیں پتہ تھی۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کچھ فرمائیے۔ مرزا صاحب بحث و مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات نہیں، خیر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجھی، فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ فیض احمد فیض کی بات کی گئی ہے، فیض کو اشارہ کیا، یعنی فیض احمد فیض کو اشارہ کیا، اور وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آنا۔ جی ہاں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کا ایک دریا تھا کہ عمڈہ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی بڑی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود بالکل چپ چاپ، ساکت، بغیر حس و حرکت کے، بغیر حرکت کیے بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کا جلال ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کیا۔ خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔
نیکسٹ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی اس لیے نئی سے نئی کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے اب نئی سے نئی کتابیں پڑھتے تھے اور کیا کہتے ہیں، کیا جواز تھا، اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل کہتے ہیں شوق، مشغلہ جاری اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کر دینا۔ اب اپنی پینشن کا زیادہ تر حصہ کتابیں لینے میں خرچ کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کروفر و ٹھاٹ باٹ کبھی نہیں رہے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے، کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ اب دوبارہ یہاں پر اگر مرزا صاحب کی زندگی کے بارے میں بات کریں تو دوبارہ یہاں پر ان کے حالات زندگی بیان کیے جا رہے ہیں اور ایک خاکہ نگاری کے کچھ اصول یہاں نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم ان کے یہاں پہ یہ انداز پڑھتے ہیں، ٹھاٹ باٹ نہیں تھی، ان کے پاس سواری نہیں تھی، معدے کے مریض تھے، پیدل چلتے تھے، تو ایک خاکہ ہمارے ذہن میں تیار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور خاکہ نگاری کی یہ خاصیت ہے کہ اچھا خاکہ نگار وہی ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں اس کا خاکہ بنتا چلا جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ خدا کے فضل سے انہیں گھر کا آرام میسر تھا۔ یہ آئی تھنک کہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے، تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ خدا کے فضل سے انہیں گھر کا آرام میسر تھا۔ ان کی آگے جو اب پیراگراف سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں ان کی حالات زندگی بتائے جا رہے ہیں اور ان کے گھر کے حالات کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا گیا ہے۔ خدا کے فضل سے انہیں گھر کا آرام میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں۔ 2 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، پنشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ پھر احتیاج کہتے ہیں لڑائی جھگڑا ہو تو کس بات کا، اور قلب مطمئنہ دل کا مطمئن ہونا۔ انسان تبھی خوشگوار زندگی گزارتا ہے جب آپ کا دل مطمئن ہو۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ اسی وقت فی الفور دیا کرتے تھے۔ میں یعنی مصنف میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ میں نے سوچا مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے۔ متبسم یعنی تبسم فرمانا۔ آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے نہ دولت کی۔ میں نے قدری کر لی۔ مرزا صاحب یعنی میں نے بہت زیادہ منت کی۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے تھے اس سے نہ پھرتے تھے۔